सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मौला हुसैन पाक चले और 8 जिलहज्जा को मक्के से निकले और जब कूफा करीब रह गया तो हुर इब्ने यजीद नाम का एक बहुत ताकतवर सिपाही इब्ने जियाद ने उसको भेजा। तवज्जो करे, ध्यान मेरी तरफ तवज्जो रखे। सब वक्त पे सब काम होगा और हमारा सब प्रोग्राम सेट है इंशाअल्लाह। जब तक इमाम चाहेंगे महफिल चलेगी, आप बिल्कुल तवज्जो इधर रखें। उठ के जाने वाले आने वालों पे ध्यान नहीं दें, इसलिए कि जिक्र इमाम हो रहा है। और आपको बताऊं, अदब से बैठो, दिल की नेक मुरादे लेकर बैठो। इस महफिल में तकदीर बदलती है। इस महफिल में तकदीर, इस मजमे में मैं उन लोगों को उठवा कर खड़ा करवा सकता हूँ, ख़वातीन भी है। जब मैं मौला अली असगर की, हज़रत अब्बास की और इमाम पाक की शहादत पढ़ता हूँ तो कहता हूँ दिल में मुरादे लो। बाद में आके कहते हैं बेटा नहीं था हुआ, बेटी को रिश्ता नहीं था आया, शादी हो गई। खड़े हो सकते हैं यहाँ लोग, खड़ा करवा सकता हूँ लोगों को। पिछले साल जिनके यहाँ नहीं थे इस साल हुए, फिर नाम भी लेने के लिए आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नामों से बलाएं टलती हैं। दाफे बला लोग हैं, ये बलाओं को टालने वाले हैं, मुश्किल कुशा हैं ये लोग। ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं, ये हकीकत है। तो बहरहाल हुर आया, सामना हुआ। 1000 का लश्कर उसके पास था, हुर के पास। इमाम पाक ने कहा क्यों आया तू? कहा मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है। क्यों भेजा है? आपको गिरफ्तार करने। इमाम पाक ने क्या कहा? सुनना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनियो मुसलमानों सुनो। उसने कहा आपको गिरफ्तार करना है। अब भाई वो तो नौकर था, हुर नौकर था, जो हुक्म हुआ वो आ गया। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत बहरहाल उसके दिल में थी। गलत फहमी की वजह से किसी के रौब में आकर के मुकाबले में खड़ा हो गया। मौला हुसैन ने कहा तू मुझे गिरफ्तार करेगा? हुर से कहा तू मुझे गिरफ्तार करेगा? तेरी मां तुझ पे रोए। उस जमाने में जब कोई गुस्से में आते थे, शरीफ लोग, बहुत शरीफ लोग, तो गुस्से में आते थे तो कहते थे तेरी मां तुझ पे रोए। लेकिन शरीफों के लिए जुमला भी बड़ा सख्त होता था। बस जैसे इमाम ने कहा ना तेरी मां तुझ पे रोए, तो उसने कहा हुसैन अगर कोई अरबी मुझे ये जुमला कहता तो मैं पलट कर उसकी मां को भी गाली देता। लेकिन आपकी अम्मी शहजादी कौनैन है, आपकी अम्मी मखदूम कायनात है, आपकी अम्मी शहजादी रसूल है। मैं पलट कर कोई जुमला नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी मां नबी की बेटी है। खुदा को हुर की ये अदा ताज़ीम फातिमा की इतनी पसंद आई, गोया के कुदरत का मुनादी कह रहा हो जो फातिमा के नाम का एहतराम करे और वो जहन्नम में जाए हमें गवारा नहीं है। ऐन जंग के मौके पर अल्लाह ने हुर को हिदायत अता फरमाई और हुर यजीदियों से निकलकर हुसैन के खैमे में आ गए और आज भी हुर जन्नत के मजे लूट रहे हैं। क्यों? नाम फातिमा का एहतराम, सैयदा बीबी ज़हरा के नाम का एहतराम। बल्कि सुन्नियों याद रखना, अगर दुआ की कबूलियत में ताखीर होती हो, बीबी ज़हरा का नाम लेकर दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल करे। लेकिन शर्त है, नाम ले रहे हो तो दिल में जगह भी चाहिए, दिल में ताज़ीम भी चाहिए, अकीदत भी चाहिए, वरना ऐसे नहीं। बहरहाल वो साथ साथ रहा। आखिरकार 2 मुहर्रम को इमाम पाक करबला के मैदान में आए। इब्ने जरीर लिखते हैं कि जब करबला के मैदान में आए तो चटियल मैदान था। अल्लामा इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं चटियल मैदान था। पूछा इस मैदान का नाम क्या है? तो कहा करबला का। अच्छा, करब और बला यही हमारी आखिरी आराम का है, खैमे लगा दो। बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब खैमे लगाने के लिए, खूंटियाँ गाड़ने के लिए ठोकी गई तो खून निकल आया। एक अजीब बू आती थी। बीबी ज़ैनब ने कहा भैया यहां से तो गम की बू आती है। मौला पाक ने फरमाया बहन सब्र करो, हम अपनी आखिरी मंजिल पर आ गए हैं, आखिरी मंजिल पर हम आ गए। खैमे लग गए। उसके बाद अमर बिन साद, ये रय का गवर्नर था, इसको
हुकूमत इसको रय की हुकूमत चाहिए थी और रय का गवर्नर था ये मौजूदा तेहरान का। इसको कहा गया कि जाओ और इमाम से जंग करो। उसने पहले सोचा कि मैं नहीं करूंगा, उसने इधर उधर बातें की, लेकिन फिर कहा कि अगर नहीं जाओगे तो रय की हुकूमत से हाथ दो, वहां की गवर्नरी से इस्तीफा दे दो और हट जाओ। उसने फिर सोचा, बहरहाल अल मुख्तसर ये कि वो आ गया मैदान में। 22,000 का लश्कर, पहले 4,000 का आया, फिर और आया, फिर और आया। अचानक नहीं आए, बल्कि ये 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक लश्कर आते रहे और कुल मिलाकर 22,000 का लश्कर हुआ। लोग इस तादाद पर भी आज नुक्ताचीनी करते हैं। मैंने किसी को कोई बात नहीं करनी है, मैंने अपनी अपनी बात करनी है। इब्न जरीर भी यही लिखते हैं, हज़रत जो है वो अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी यही लिखा है, उसके बाद फ़कीह मिल्लत ने भी यही लिखा है, उसके बाद साहिब आयने क़यामत ने भी यही लिखा है, उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने भी यही लिखा है। यानी बड़े बड़े हमारे जो असलाफ़ है अहले सुन्नत के जो मोतबर और सिक़ा मुअर्रिख़ीन है, उन्होंने लिखा है कि 22,000 का लश्कर था और बड़ा लश्कर जर्रार था। अलबत्ता अल मुख्तसर ये कि 9वीं मुहर्रम की असर में उन्होंने जंग का ताशा बजा दिया और वो लोग तलवारें लेकर के आ गए। इमाम पाक ने पूछा हज़रत अब्बास से, अब्बास क्या हो रहा है? हज़रत अब्बास ने कहा कि मौला वो जंग की शुरुआत करना चाहते हैं। इमाम पाक ने फरमाया, उनसे कहो आज की जो रात आने वाली है वो शब आशूर है और बहुत मुबारक रात है और हम लोगों को अल्लाह की इबादत बहुत पसंद है। हम लोग अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, एक रात की मोहलत दे दो। इमाम हुसैन के बारे में सूफिया साफिया बुजुर्गों ने फरमाया है कि इमाम अली मकाम अपनी 54 या 56 साल की उम्र की एक एक रात ऐसी बेकरारी में गुजारते थे कि कब करबला आएगा, कब करबला आएगा, कब करबला आएगा। करबला के लिए इंतजार करने वाला हुसैन आज एक रात की मोहलत क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि जी भर के इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करें, तिलावत कुरान करें, सजदे नियाज लुटाएं, सजदे में खूब गिड़गिड़ाएं, क्योंकि अल्लाह को यह पसंद है। मेरी कौम के जवानों, वहां मोहलत नहीं थी, रात मोहलत के तौर पे मांगी गई और रात में इबादत की गई। ये आज ही की शब थी। इत्तेफाक से शबे जुमा और शबे आशूर उस दिन एक पड़ रही थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शबे जुमा और शबे आशूर दोनों एक ही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जो बार बार जोर दे रहा हूं कि अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, तो सिर्फ नारे वाली मोहब्बत नहीं, सिर्फ जबान वाली मोहब्बत नहीं, सिर्फ शायरी वाली मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुशायरे वाली मोहब्बत नहीं, बल्कि मुसलमानों मोहब्बत ये कि जिससे मोहब्बत करो उसकी पसंद का ख्याल करो, उसकी नापसंद का ख्याल करो, अपनी तबीयत पर मत चलो। हुसैन पाक ने मोहलत मांगी अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने के लिए। क्या आज की रात हम भी आंसू बहाएंगे? अगर बहाएंगे अल्लाह की खशियत से आंसू तो तुम हुसैनी हो, कामयाब हुसैनी। तिलावत करेंगे तो कामयाब हो, वरना अगर आप माज़अल्लाह फिर वाईफाई लेकर के ज़िना के मनाजिर देखने के लिए बैठ गए, औरतों को धक्का देने बैठ गए, किसी की आबरू पे हाथ डालने बैठ गए, क्या मुंह दिखाओगे इमाम पाक को? इसलिए इमाम ने इबादत के लिए मोहलत मांगी थी। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह जंग करेंगे। अल मुख्तसर ये कि फिर रात अहले बैत के खैमे में इमाम पाक ने इबादत के आगाज से पहले सबको जमा किया, अपने आवान व अंसार को सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक खुतबा दिया। खुतबा ये दिया, देखो यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, वो मुझे पाएंगे किसी का कुछ नहीं करेंगे। जंग होगी, जाने जाएगी, सर जाएगा, कत्ल किए जाएंगे, लाशों की बेहुरमती होगी, सब कुछ होगा। मैं तुम्हें बखुशी इजाजत देता हूं। चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया।
اور کہا میرے آبان و انصار، میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ، جب وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، کسی کو میں نہ دیکھوں۔ جب امام پاک نے کہا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ امام پاک نے چراغ بجھانے کے بعد جب خاموشی اختیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ حضرت عباس نے کہا مولا حسین تمہارے بعد ہم جیئیں گے؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا اس زندگی پہ لعنت جو آپ کی بے وفائی کے ساتھ ہو، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے، مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، نہیں، آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے قطرے ہوں گے، ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے۔ مولا حسین نے دعائیں دی اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اہل بیت کے خیموں سے جیسے مکھیاں بن بناتی ہے، شہد کی مکھیاں، ایسی آواز آتی تھی تلاوت کی۔ پتہ نہیں سجدوں میں، آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی۔ اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری اذان خیمہ اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبی رسول نے آخری اذان پڑھی فجر کی، اور اذان کے بعد نبیوں کے امام الانبیاء کا راکب، یعنی جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتے ہو، اس امام نے، امام الانبیاء کے نواسے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو۔ کتنی لذت آئی ہے یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں، کتنی لذت دی ہے یہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا، دینے والا جانتا ہے۔ صبح ہوئی، صبح کو 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، وہ خون آشام سورج، وہ خونی منظر دیکھنے والا سورج، اور کربلا میں خون کا دن جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی، اس دن کا آغاز ہوا۔ اور آغاز ہوا سورج کے نکلتے ہی دونوں طرف سے صفیں بننا شروع ہو گئی، اور المختصر یہ کہ جب صفیں بننا شروع ہو گئی تو دونوں طرف کی سپاہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، اور جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ یسار جو زیاد ابن ابی اس کا غلام تھا اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، یہ دونوں سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے مقابل میں کسی کو بھیجو۔ تو حضرت مولا حسین پاک نے اپنی طرف سے 2 لوگوں کو بھیجا، اور جب 2 لوگ گئے تو ان دونوں نے ان دونوں کا قصہ تمام کیا۔ اس طرح دو بدو جنگیں ہوتی رہی۔ حضرت حر جو ہے وہ اس طرف تھے، جنگ کے آغاز ہی کے وقت ایڑ لگائی، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، معافی تلافی کی اور کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ان بدبختوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا، مجھے معلوم نہ تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا حر جا تو جہنم سے آزاد ہے، حر جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ میں حر کے مزار پہ گیا، میں نے کہا حر تیری عظمت کو سلام، یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آنا، قیامت تک دنیا تیری بارگاہ میں سلام عرض کرتی رہے گی، اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد حر شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد اور لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا، بس وہی کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ یہ سب کچھ جو کربلا میں ہو رہا تھا، قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس دیہات میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اور اس بڑھیا کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ تھا، اور اس لڑکے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جیسے اس بڑھیا کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ 22,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بڑھیا نے اپنے 17 دن کے دولہا بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی، بیٹا کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے میرا حکم مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں،
میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا، ماں آخر وہ کون سی چیز ہے جو تو دودھ کی قیمت کے طور پہ مانگ رہی ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا، میرے بیٹے میرے دل کا چین، فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے، 22,000 کا لشکر ہے، سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے۔ بیٹا اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل اور حسین کے قدموں پر، بی بی زہرا کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا، تاکہ میں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس 17 دن کے دولہا نے کہا، ماں یہ تو میری سعادت ہے۔ اپنی بیوی کو کہا، دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے، میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، تمہارا سہاگ دے کر شہربانوں کا سہاگ بچانا ہے۔ یہ کہہ کر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا، آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں، اگر آپ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو میں نے بھی سرخ روح ہونا ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو۔ اب وہ 17 دن کی دلہن، 17 دن کا دولہا اور وہ بوڑھی عورت آئے اور آ کر کے سرکار امام پاک کے قدموں پہ گر گئے، مولا میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی ہوں، یہ زندگی بھر کی کمائی ایک لوتا بیٹا لے کر کے آئی ہوں، میرے مولا یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا حسین نے اجازت دی۔ 17 دن کا دولہا میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعت کے اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا، اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا، وہ 17 دن کا دولہا، امی آج خوش ہو مجھ سے، میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے۔ ماں نے کہا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں، نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے، جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائے۔ پھر کیا تھا، اللہ اکبر، وہ وہاب جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا، 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات پہ قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی۔ مولا حسین نے کہا، نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اور پھر کہا، بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واپس پلٹ واپس پلٹ۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آ گئی، حسین نے ان کو واپس بلایا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم تو ولیمے میں بھی بے پردہ، میت میں بھی بے پردہ، میلوں میں بھی بے پردہ، مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو خواتین اسلام آئی ہے، آج میں عاشورہ کی شب ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو، ناجائز تعلقات کی لعنت کو ختم کرو۔ بی بی زہرا کی کنیزوں، ایک عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بھی بلند کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا، اے کعبہ تو بہت افضل ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر، فلم کی اداکارہ کو دیکھ کر، اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، کیا دن آ گئے گنبد و مینار کے شہر میں بیٹیاں برقع پہن کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے گی؟
کیا اسی دن کے لیے حسین پاک نے دین بچایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مولا حسین نے قربانی دی تھی؟ نہیں. پکے سچے کردار کے حسینی بنو. ظاہری لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ظاہر کو مت بدلو, صرف مکار مت بنو. تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو, حسین ابن علی کو اور ان کے نانا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اپنا ظاہر بدلتے ہو, اپنا باطن بھی بدلو. اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرو, اپنی تنہائیوں کو خدا کی یاد سے آباد کرو. پاپی مت بنو, مجرم مت بنو, عیاش مت بنو, ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی تباہ ہوگی. مولا حسین نے اس کو آواز دی, وہ بیوی واپس آ گئی. پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے 17 دن کے دولہے کو گھیر لیا گیا, گردن اڑا دی گئی. مولا حسین وہ گردن لے کر آئے اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دی. لے اللہ تیری قربانی کو قبول فرمائے. اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم کر کے کہا, بیٹا تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو اپنی بہو 17 دن کی دلہن کی ہاتھ. 17 دن کی دلہن کیا ہوتی ہے؟ 17 دن کی دلہن بیوہ ہوگی, اس کے دل پر کیا گزری ہو. اس نے بھی سر کو لیا اور سینے سے چمٹا کر کے کہا, وہاب شہادت کا دولہا تو اکیلے بن گئے ہو, لیکن جنت کا دولہا اکیلے مت بننا. جب جنت میں جانا تو مجھے ساتھ میں لے کر کے جانا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل, اور کل کی محفل اس سال کی آخری محفل ہوگی. یعنی کل ہمارا اس سال کا آخری پروگرام ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں, دھیان سے سنو. وادی نور آنا ہے نا انشاءاللہ, آنا ہے نا. سنی دعوت اسلامی سے جڑیے اور 9, 10, 11 نومبر یاد رکھیے. 10, 11 نومبر کا اجتماع یاد رکھیے. کل عاشورہ ہے, بیٹھ جائیں, ہلچل نہیں کریں, ہلچل نہیں کریں. کل عاشورہ ہے, 10ویں محرم ہے. عاشورہ کی دعا ہم ہر سال 10 بجے پڑھاتے ہیں, لیکن جمعہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ساتھیوں نے مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ لوگ آرام کر لیں, فجر تک جگتے ہیں تو آرام کر لیں, اور کل عاشورہ کی دعا ہم 12 بجے پڑھائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ جمعہ ہے, پڑھ کے جائیں, پھر گھر جائیں, پھر آئیں. تو ہم نے ہماری مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دعا ہوگی تو 12:30 پونے 1 ہو جائیں گے. نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. جیسے ہی ٹائم شروع ہو, اذان ہو, سنت پڑھیں, پھر اذان ہو, خطبہ ہو اور نماز. 1 بجے نماز پڑھ کے سب کو فوراً جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے, تاکہ آرام کرنے والے آرام کر لیں, عبادت کرنے والے عبادت کر لیں, جلدی سے جو ہے وہ ان کی راحت ہو جائے. اور کل روزہ بھی رکھیں, کل روزے کا اہتمام کریں. روزہ حضور کے دور سے رکھا جا رہا ہے, لیکن اب ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھ کر اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ کربلا والوں کی روح کو ایصال کرتے ہیں, ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنے گھروں میں شربت کا, نیاز کا اہتمام کریں, اور ہو سکے تو 10 دن تک کیا کریں. اور اگر نہیں زیادہ کچھ ہے نا, توجہ کریں, مالدار بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں, نیک بننے کا طریقہ, مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ, خوشحال رہنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. 10 دن مولا حسین کی فاتحہ کرو, بچوں کو, بیوی کو, سب کو لے کے بیٹھو, خود کرو. 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار قل اللہ. اللہ اس کا ثواب تیرے نبی کی بارگاہ میں, انبیاء کی بارگاہ میں, صحابہ کی بارگاہ, خلفائے راشدین کی بارگاہ, کربلا والے جن جن کے پیر و مرشد سب کو ایصال کرو. روز 10 دن تک کے یہ محفل رکھو. اپنے بچوں کو بتاؤ حسین کون ہے, علی پاک کون ہے, سیدہ زہرا کون ہے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, منتقل کرو انشاءاللہ 10 دن تک کے. اور زیادہ نہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھے اچھے پکوان پکائیں گے تو اس ایصال ثواب ہوگا؟ نہیں. اگر نہیں آپ کے گھر میں کچھ ہے, مٹکے کا ٹھنڈا پانی, اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دو, وہی ایصال کرو. وہاں پکوان نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی. دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا قربانی کرنے والوں سے, کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ تمہاری محبتیں پہنچتی ہے. اس لیے نیاز کا اہتمام کرو. اور عاشورہ کے دن جو جتنے کھانے بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. امام پاک کی نیاز کرو, اللہ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے.